أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سمیع الدعاء۔ ہنالک، اس جگہ پر، ہنالک اس وقت میں، دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں۔ ہنالک اس جگہ پر، یہ ترجمہ کرتے ہیں۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، اس جگہ پر پکارا حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو۔ تو جب یہ ترجمہ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس مقام کا ذکر کیا ہے، تو بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں دعا کی قبولیت زیادہ ہوتی، یہ ہے دلیل اس کی۔ سارے مکہ میں دعا قبول ہوتی ہے، لیکن حرم اس میں خاص طور سے دعا قبول ہوتی ہے، اور سارے حرم کی نسبت بھی ملتزم پہ زیادہ دعا قبول ہوتی ہے۔ ہر جگہ مدینہ منورہ میں دعا قبول ہوتی ہے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے سامنے وہ زیادہ دعا کی قبولیت اس جگہ پر ہے۔ تو جگہ میں کبھی کبھی ایسی برکت ہوتی ہے کہ وہاں پر دعا کی قبولیت باقی جگہوں سے بڑھ جاتی ہے۔ یہ وہ بات تھی جس وجہ سے لوگ جاتے تھے اولیاء اللہ کے مزارات پہ دعا مانگنے کے لیے، کہ ان کا اعتقاد اور نظریہ یہ تھا کہ یہ اللہ کے اچھے بندے تھے، یہاں ان کی قبر پہ زیادہ رحمت نازل ہوتی ہے، لہٰذا ہم اس جگہ پر دعا مانگیں۔ یہ اس وقت بھی جائز تھا، اب بھی جائز۔ خرابی یہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ جب جا کر یہ عقیدہ رکھ لے الیاذ باللہ کہ صاحب قبر مجھے دے گا، یہ ہے غلط بات۔ اور خرابی یہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ وہاں عورتیں مرد سب بغیر حجاب کے آپس میں اختلاط ہو رہا ہے، گھوم پھر رہے ہیں۔ یہ شرعاً جائز نہیں ہے کہ ایسی جگہوں پر جایا جائے، کیونکہ پردہ جو نہیں رہتا، وگرنہ اصل میں یہی چیز تھی۔ اور یہ جو شدت آ گئی ہے نا بہت سے لوگوں میں، شدت اس معنی میں بھی آ گئی ہے کہ یہ کسی طرح مانتے نہیں ہیں کہ جگہوں میں برکتیں ہوتی ہیں اور افراد میں برکتیں ہوتی ہیں۔ یہ شدت کی باتیں ہیں، ان میں نہیں جانا چاہیے۔ تو یہ جو شدت آ گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تعلیم مکمل نہیں، اور طبیعت میں ہوتا ہے غصہ اور عروج، تو نتیجہ یہ کہ تعلیم نہیں ہوتی، قرآن پاک کی ان چیزوں کو رد کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہنالک دعا زکریا ربہ، حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی اس جگہ پر۔ تو اس جگہ میں کوئی چیز تو تھی نا جو انہوں نے وہیں کھڑے ہو کے دعا مانگی، اور اللہ نے کیوں ذکر کیا؟ اللہ تعالیٰ صاف کہہ دیتے اس نے دعا مانگی بس۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا ہے کہ اس جگہ پر دعا مانگی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جگہ میں وہ برکتیں تھیں، اور اسی لیے آپ پچھلے لوگوں کی کتابیں پڑھیں نا، جو سوانے ان کی لکھتے ہیں، کئی لوگوں کی زندگیوں کی، اب جو نئے نئے نسخے چھپ رہے ہیں وہاں پر بڑے اچھے اچھے لوگ جو اس پہ ڈاکٹریٹ اور ایسی چیزیں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ فلاں جگہ پہ فلاں بزرگ کی قبر ہے، اور وہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کے حالات پڑھیں، اس پہ لکھا ہوا مل جائے گا کہ معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کی قبر ایسی ہے جہاں پہ دعا قبول ہو جاتی ہے، فلاں کی قبر پہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ یہ پچھلے حضرات لکھتے رہے۔ اب جو نئی نئی تحقیق آ رہی ہے اس کے حاشیے پہ پھر لکھ دیتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ عقیدہ بدعت ہے اور ایسے ہے اور ایسے ہے۔ وہ جتنی مرتبہ بھی انا للہ لکھیں، امت میں پیچھے سے لوگ اسی بات کے قائل رہے ہیں۔ یہ اب جو نئی نئی راہیں آئی ہیں نا اس 14ویں صدی میں جا کے اور 15ویں صدی میں، تو پچھلی پوری امت مسلمان نہیں تھی، انہیں نہیں پتا چلا اس توحید کا اور ان چیزوں کا۔ توحید کے نشے میں اور توحید کی بات میں کبھی بھی کسی کی توہین نہیں کرنی چاہیے۔ آدمی اللہ کی توحید کو بیان کرے، مگر جو حق بات ہے وہ حق ہے۔ اگر جگہوں میں برکتیں نہ ہوتی تو کبھی بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی وفات سے پہلے نہ کہتے کہ اکبر ہمی، مجھے سب سے زیادہ زندگی بھر جس کا خوف رہا وہ یہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جگہ رہ گئی ہے کہیں اس سے محروم نہ ہو جائے۔
انہوں نے کہا جاؤ میرے بیٹے اور ام المومنین رضی اللہ عنہ سے پوچھاؤ کہ وہ جگہ میرے لیے دے دیں گی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کیوں کہا کہ وہ میں نے اپنے لیے سنبھال کے رکھی ہوئی تھی، لیکن الیوم آج کے دن استأثرت علی نفسی، میں اپنی جان پہ عمر رضی اللہ عنہ کو ترجیح دیتی ہوں. اس کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب، ان کا جوار، ان کے قریب ہونا یہ بڑی برکت کی بات ہے. کیوں تمنا کرتے ہیں کہ بقیع میں دفن ہو؟ کیوں تمنا کرتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں دفن ہو؟ جگہوں میں تقدس اور پاکیزگی آ جاتی ہے، خرابی وہاں سے پیدا ہوتی ہے جب لوگ کسی مزار پہ جا کے یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اب صاحب قبر سے مانگنا. حتیٰ کہ فقہا نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر بھی جائے تو فتح القدیر میں ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صلاۃ و سلام پیش کرے اور جب دعا مانگنے کا وقت آئے تو قبلے کی طرف چہرہ کر لے اور پیٹھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی طرف کر لے تاکہ یہ شبہ نہ پڑے کہ کہیں ادھر سے مانگ رہا. ہر چیز اپنی جگہ. وہ کہتے ہیں بیت اللہ میں جائے، طواف کرے، اندر اس جگہ کا جہاں پہ سیاہ غلاف چڑھا ہوا ہے، اور اگر اس نے مسجد حرام کا طواف کر لیا، مسجد کا، تو کفر کا خدشہ ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ نے طواف اپنے گھر کے لیے مخصوص کیا ہے، وہ جو اندر ہے جگہ اس کا، یہ حق غیر کے لیے استعمال کر رہا ہے، کہیں اور استعمال کر رہا ہے، تو کہتے ہیں کفر کا خدشہ ہے کہ کہیں شرک نہ ہو جائے. یہ بھی تو خدا کا حق تھا نا اس کا گھر، تو گھر کے حق میں اس نے شرک کر لیا. وہ کہتے ہیں ڈر ہے کفر کا. توحید وہ اپنی جگہ پر، اور یہ چیزیں بھی ہر ایک انہی چیزوں کا قائل. اگر جگہوں کا تبرک اور یہ چیزیں نہ ہوتی، جگہوں میں برکتیں، یہ پچھلے لوگ کبھی بھی اس چیز کو نہ لکھتے فلاں جگہ پہ فلاں جگہ پہ. یہ زمخشری جو ہیں کشاف والے، زندگی میں ساری کتابیں آخر جا کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ دے دی. اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عشق تھا، کہتے تھے کسی طرح بس یہاں جگہ مل جائے حضرت کے قرب میں دفن ہو جاؤں. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جہاں دفن تھے، ہزاروں قبریں وہاں پھیل گئیں، پہنچ گئیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جہاں دفن ہے، ہزاروں قبریں بن گئیں. لوگوں نے کہا اس جگہ پہ خدا کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور امید ہے یہاں اللہ اس میں سے ہمیں بھی حصہ دے دے گا. یہ کابر کا رہا ہے طریقہ. اسی لیے یہاں پہ اللہ نے فرمایا ہنالک دعا زکریا ربا، اس جگہ پر حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی اللہ سے. ایک ترجمہ، ایک تشریح. دوسرے مفسرین گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اس جگہ کی بجائے ترجمہ اس کا یہ کیا جائے کہ ہنالک دعا زکریا ربہ، اس وقت میں دعا مانگی. تو وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت کو بھی، ٹائم کو بھی ایک دوسرے کے ساتھ افضل اور مفضول کی نسبت ہے. کوئی وقت زیادہ اچھا ہوتا ہے، کوئی وقت کم اچھا ہوتا ہے. اور یہ بات تو ظاہر ہے کہ جتنی دعا تہجد میں قبول ہوتی ہے باقی اوقات میں نہیں، اور جتنی دعا سورج کے ڈوبتے ہوئے قبول ہوتی ہے اتنی باقی اوقات میں نہیں. اور یہ جو آگے آ رہے ہیں دن، یکم ذی الحج سے لے کے 10 ذی الحج تک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی یہی کہا. آپ نے فرمایا ان میں سے ہر ایک دن کا روزہ 1 سال کے نفل روزوں کے برابر ہے، تمہیں اتنا ثواب دلائے گا. اور آپ نے فرمایا 9 ذی الحج کا روزہ، 9 ذی الحج کا روزہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنتن قبلہ و سنتن بعدہ، اس آدمی کی زندگی کے 1 سال کے پچھلے گناہ اور 1 سال جو آئندہ زندگی میں آ رہا ہے اس کے گناہ یہ سب معاف ہو جاتے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو 10 راتیں ہیں یکم ذی الحج سے 10 تک کی، آپ نے فرمایا ان میں سے ہر رات تمہاری عبادت لیلۃ القدر کے برابر ہے. ایک لیلۃ القدر ڈھونڈنے کے لیے اعتکاف کرتے ہیں نا آخری عشرے میں، کتنی محنت کرتے ہیں، تاک راتوں کو جاگتے ہیں. یہ کیوں نہیں، اس حدیث پہ کیوں نہیں عمل کرتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صحیح بخاری وغیرہ کی احادیث ہیں، پکی احادیث ہیں. آپ نے فرمایا ان میں سے ہر رات کی عبادت لیلۃ القدر سے افضل. اور ہر دن کا روزہ آپ نے فرمایا 1 سال کا ثواب اللہ سے دلاتا ہے. اور نمی کا روزہ آپ نے فرمایا تمہاری زندگی کے 1 سال کے پچھلے اور 1 سال کے اگلے گناہ معاف کرا دے. ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ ہر سال 9 کا روزہ رکھتے تھے اور بڑے خوش ہوتے تھے. کہتے تھے دیکھو اگلے سال اب ہم جیئیں گے تو ہی تو گناہ ہوں گے، 1 سال کی گارنٹی اور مل گئی.
اور جس سال انتقال ہونا تھا اس سال سوتے ہی رہ گئے، حتیٰ کہ کسی نے فجر میں اٹھایا کہ حضرت فجر پڑھ لیں، تو فجر انہوں نے پڑھ لی، لیکن انہوں نے کہا دوستو لگتا ہے زندگی کا آخری سال ہے، کیونکہ پہلی مرتبہ 9 کا روزہ رہ گیا، تو پچھلے سال کے تو پتہ نہیں معاف ہوئے یا نہیں ہوئے، اگلا سال نہیں آتا، اور واقعی اگلے سال سے پہلے انتقال ہو گئی۔ ایسے بھی ہوتا ہے، تقدیر بھی تو اللہ کی غالب آتی ہے نا۔ تو وقت یہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتا۔ بعض وقت ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی کے جی میں یہ آتا ہے خود ہی کہ اللہ سے اس وقت جو مانگوں مجھے مل جائے گا، یہ غیب سے خدا کی جانب سے اس کے دل میں ڈالا جاتا ہے۔ اس وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ کوئی آدمی نہیں جانتا کس وقت آ جائے، ڈرائیو کر رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے، کوئی اور کام، ایک دم سے جی میں آتا ہے کہ شاید یہ ایسا موقع ہے کہ جو اللہ سے اس وقت میں مانگوں مل جائے گا۔ اس موقع پہ اللہ سے اس کی خوشی مانگنی چاہیے، ایمان مانگنا چاہیے، یا جو بھی چیز گھر، جوتا، گاڑی، نمک، مرچیں، اس لیے کہ لینا ہی تو اسی سے ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز ہے یا بڑی سے بڑی چیز ہے، جانا تو اسی در پہ ہے نا، اور تو کہیں نہیں جانا۔ الیاذ باللہ، خدا امتحان میں نہ ڈالے، لیکن غیرت اتنی ہونی چاہیے کہ اس کے علاوہ کوئی اور در فرض کر لو ہوتا تو بھی نہ تھوکتے۔ اپنے مالک پہ اتنا بھروسہ ہونا چاہیے، اتنا اعتماد اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے۔ تو اس لیے وقت کا بھی فرق پڑ جاتا ہے، کیفیت کا فرق پڑ جاتا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، اور اب کیا ہوا؟ اس وقت میں حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی اپنے پروردگار سے، پھر ربوبیت آ گئی نا۔ دیکھا ہے بار بار ربوبیت کا ذکر ہے، کیونکہ مقام ایسا ہے کہ تربیت ہے، مقام ایسا ہے کہ اس میں مانگنا ہے، مقام ایسا ہے کہ اولاد کے لیے ہے طلب، اور یہ چیزیں، اس لیے ربوبیت کا ذکر آ رہا ہے۔ اس لیے ربوبیت کا ذکر آ رہا ہے، رب ہونے کا۔ قال رب ہب لی، دعا مانگی اور کہنے لگے اے میرے پروردگار مجھے بھی عنایت ہو، مجھے بھی دے دیں، من لدن کا اپنی طرف سے، ذریتن اولاد، طیبہ پاکیزہ، اے اللہ اپنی طرف سے مجھے بھی پاک اولاد عنایت فرما۔ دل میں آیا نا جب دیکھا کہ یہ بچی ہے مریم اور بغیر کسی سبب کے اسے پھل مل رہے ہیں، تو نگاہ اپنی طرف گئی کہ اللہ بغیر سبب کے اسے ملتے ہیں، اور اب میرے لیے اولاد کا بھی کوئی سبب نہیں، اور پروردگار موسم کے بغیر اسے پھل ملتے ہیں تو میرا بھی موسم نہیں، 80-90 برس عمر ہو گئی، لیکن تیری رحمت سے تو مایوسی نہیں، تیری رحمت سے تو کوئی محروم نہیں رہا۔ میں ان چیزوں کا پابند ہوں، پروردگار تجھ پہ تو یہ پابندیاں نہیں ہیں، مہربانی ہو، حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، مجھے بھی پاک اولاد دے دیں، انک سمیع الدعاء، اور اللہ آپ سنتے ہیں دعا کو، پکار کو۔ دوسری چیز آپ غور کیجئے، بار بار یہاں سننے کی صفت لائی جا رہی ہے، کہ مطلب یہ ہے کہ عیسائیوں تم ان کی عبادت کرتے ہو، وہ تو خود اللہ کو ایسے مانگتے تھے، وہ تو خود اللہ کو ایسے پکارتے تھے، وہ تو بار بار اسے کہتے تھے کہ اللہ تو ہی ایسا کام کرنے والا ہے، پروردگار تو ہی دینے والا۔ ذریۃ طیبہ، یہ ذریہ کا لفظ جو ہے نا اولاد کا، یہ واحد کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جمع کے معنی میں بھی، مذکر کے لیے بھی، مؤنث کے لیے بھی۔ تو اس لیے جب یہاں ترجمہ کریں گے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ترجمہ کیا کیا جائے، اس لیے بعض لوگوں نے یہاں جمع کے معنی میں ترجمہ کر دیا ہے، اور بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ ایسا کر دیا ہے کہ اولاد کا مطلب یہ کہ بہت سی اولاد ہو جائے، حالانکہ اسی مقام کو اگر آپ دوسری جگہ پر دیکھیں تو انہوں نے کیا دعا مانگی ہے، یہ آپ دیکھیے سورہ مریم میں 16ویں پارے میں، یہ شروع کے آغاز کا حصہ آپ دیکھیں گے سورہ مریم کا، وہاں پہ پتہ چلتا ہے۔ سورہ مریم 19 نمبر سورت، اللہ تعالیٰ نے اس کے شروع میں ارشاد فرمایا کاف یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، اور یہ ذکر ہم کر رہے ہیں تیرے پروردگار کی رحمت کا، عبدہ جو اس نے اپنے بندے پہ کی تھی،
زکریا پہ علیہ الصلوۃ والسلام، اذ نادا ربہ، جب اس نے پکارا اپنے پروردگار کو، نداء خفیہ، چھپی ہوئی پکار۔ اس سے پتا چلا کہ وہاں جو دعا انہوں نے مانگی نا، دل ہی دل میں مانگی، کیونکہ قرآن نے دوسری جگہ کہا ہے کہ اذ نادا ربہ نداء خفیہ، جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا بڑی ہلکی آواز میں، دل میں پکارا۔ اس لیے بھی کہ عمر اتنی ہو گئی ہے، زور سے اگر دعا کروں، مریم ہے ہنسیں گی کہ اس عمر میں اب اولاد مانگتا ہے خدا سے، تو بڑے چپکے دل میں عرض کیا، رب انی وہن العظم منی، اللہ میری ہڈیاں اب بہت بوڑھی ہو گئی ہیں، واشتعل الراس، اور اللہ سر جل اٹھا ہے، شیبن، بڑھاپے کی آگ سے، بال سفید ہو گئے ہیں، ولم اکن، اور اس کے باوجود میرے رب، بدعائک رب شقیہ، میں کبھی بھی مانگ کے تجھ سے محروم نہیں رہا، تیری عنایتیں ہمیشہ ایسی رہی ہیں کہ جب بھی ہاتھ پھیلایا تو نے مہربانی کی ہے، اور جب بھی تیرے در پہ جھولی پھیلائی ہے تو نے عنایت فرمائی ہے، وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، پر اللہ میں کبھی بھی محروم نہیں رہا، یہ سارے میری معذوریاں ہیں، تیری تو کوئی معذوری نہیں، وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اور میں ڈرتا ہوں اللہ میرے بعد جو لوگ آئیں گے اس مقام پہ وہ اس منصب کے اہل نہیں ہوں گے، وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور اللہ اس بات کی بھی مجھے خبر ہے کہ میری بیوی سے اب اولاد ہوتی نہیں، نا امیدی ہے، لیکن اللہ اس سے نا امیدی ہے، تجھ سے تو نہیں، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اے اللہ مجھے اپنے پاس سے ایک ایسا دے دے، ولیہ، ایسا بیٹا جو میرا کام اٹھانے والا ہو، جو میرا بوجھ اٹھانے والا ہو، وہاں ذریۃً طیبہ کے لفظ آئے ہیں، اور یہاں آیا ہے کہ من لدنک ولیہ، ایک بیٹا دے دے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں ترجمہ یہ کیا جائے گا کہ انہوں نے اللہ سے ایک بیٹے کی دعا مانگی، اولاد کی دعا مانگی، دونوں آیا، یہ ہے چیز، یہ اس لیے بتایا آپ کو کہ یہ ترجمہ کرنا اور تفسیر یہ بڑی مشکل چیزیں ہیں، ہر آدمی کے بس کی بات نہیں، یہ جو آج کل ہمارے یہاں رواج چل پڑا ہے نا کہ دو لفظ عربی کے آگے اور بیٹھ کے تفسیریں لکھتے ہیں، بڑی مشکل بات ہے، وہ جو پچھلے محنت کر گئے ہیں اس محنت کو سمجھ لیں، یہی بڑی غنیمت ہے، کچھ آئیے کہ کوئی نئے نقطے اس میں سے نکالے، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، انہوں نے کہا اللہ مجھے اپنے پاس سے ایک بچہ دے دے جو اس بوجھ کو اٹھائے، یرثنی، میری جگہ بیٹھے، وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اولاد دنیا میں ہے اس کی جگہ کو سنبھال لے، وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اور اے میرے پروردگار اس کو ایسا کر دے کہ اے رب وہ خوشی والا ہو، رب رضیہ، اللہ تیری بات مانتا، یہ ہے دعا انہوں نے مانگی۔ اس سے ویسے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ آدمی دعا مانگتے ہوئے شیطان کے بہکاوے میں نہ آئے۔ شیطان پتہ ہے کیا دل میں ڈالتا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ ہوگا کیسے، تم جو بیٹھ گئے ہو اللہ سے مانگنے تو یہ ہوگا کیسے، یہ تو کوئی سبب ہی نہیں ہے اور یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، ظاہر میں مثلا بارش مانگنی ہے تو کہاں بادل ہی نہیں ہے، یہ تو موسم ہی نہیں ہے بارش ہونے کا، یہ سب شیطان کے وسوسے ہیں، اور آدمی ہمیشہ اللہ کی قدرت پر نظر رکھے اور اپنے عجز پر، اپنی نالائکی پر نظر رکھے، اور شیطان سکھاتا یہ ہے کہ جس طرح تم مختلف قیودات میں قید ہو، مختلف حدود میں جکڑے ہوئے ہو اور تم معذور ہو، ایسے ہی اللہ کے لیے بھی کوئی قید اور حد ہے، اللہ نہیں کر سکتا، ہوگا کیسے؟ ارے بھئی اللہ سے مانگ رہے ہیں، اس سے تو کوئی قید نہیں، اس کو تو کوئی حد نہیں، وہ جو چاہے سو کرے، مانگنا تو اپنے اختیار میں تھوڑا سا ہے، تو اس لیے اپنے طور پہ مانگتا رہے، یہ نہ سوچے کہ اللہ اسے کیسے کرے گا اور کیسے نہیں کرے گا، یہ اس کا کام ہے۔ انہوں نے عرض کیا اللہ سے کہ اللہ یہ چیز، انہوں نے کہا حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، مجھے اپنے پاس سے پاک اولاد دے دیں، انک سمیع الدعاء، اور اللہ آپ دعا کو سننے والے، اللہ آپ ہی ہیں جو اس پکار کو سنتے ہیں، اے پروردگار تو ہی ہے جو لوگوں کو اولاد دیتا ہے۔